جی ناظرین، گفتگو سننی آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، جو فرما رہے تھے کہ ان مظلوموں سے ہم نے عہد وفا نبھانا ہے. بہت سے پوائنٹس پر انہوں نے بات کی، اس پر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن بریک سے پہلے جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے، اس میں ایک تصویر تو آپ نے دیکھی، پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو اٹھا کے سیلاب زدہ علاقوں سے، اور یہ تصویر دوبارہ میں چاہوں گا ہمارے فوج کے جو جوان ہیں وہ ہمارے بھائی دکھائیں. یہ دیکھیے کہ کس انداز سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان بزرگوں کو ہمارے فوجی بھائی ان کو اس آفت زدہ علاقے سے نکال رہے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، بچے ان کو سلام کرتے ہیں جب بھی یہ کسی محاذ پہ جا رہے ہوں، جب بھی کوئی ایون اندرون ملک کوئی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے، تو پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستانی عوام کے لیے پہنچتا ہے. لیکن ایک اور دوسرا ادارہ ہے جس کا کام بھی ہماری ہی مدد کرنا ہے، لیکن اس کا کیا کام ہے؟ وہ صرف حکمرانوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ رکھتی ہے، بڑے بڑے افسران جو ہیں ان کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، اور پھر جو بھی حکمران ان کو آرڈر دیں وہ پھر اس آرڈر کی تکمیل کے لیے، تعمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک تصویر اور ہے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دوران یہ کھینچی گئی کہ دیکھیں ایک بزرگ ہیں، اسی عمر کے ہوں گے جس طرح وہ سیلاب زدگان میں وہ بزرگ تھے، لیکن پولیس 3-4 پولیس اہلکار پہلے ہی ان کا سر پھٹا ہوا ہے، ان پر لاٹھیاں برسا رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ پاک پولیس کا جو ایک امیج ہے وہ پاکستانی عوام میں دن بدن ختم ہو رہا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ اس قسم کے جو بھی ان کو احکامات ملتے ہیں وہ بالکل ان سے انکار کر دیں، اور پولیس کا کام مجرموں کو پکڑنا ہے، نہ کہ بارش ایسے بزرگوں کو پٹائی کرنا. اور کس کو راضی کرنے کے لیے؟ میاں شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ان کو خوف خدا نہیں رہتا. سسٹر، ان دونوں تصویروں پہ آپ کے کومنٹس اور پھر بریک پر چلیں گے. جی بالکل. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی جب آتے ہیں یہاں پر تو بڑی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ دیکھیے یورپ میں کس طرح سے مطلب مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہاں کی چیزیں بتاتے ہیں کہ کس طرح یوں ٹائم لینا پڑتا ہے، جگہ کا وہ پہلے سے بتانا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں وہ بتانا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہاں کی پولیس کا کیا رویہ ہوتا ہے. کم از کم یہ جو ہم دیکھ کے اندازہ کر رہے ہیں کہ یہاں کی پولیس یہ نہیں کرتی، یہ اعلیٰ کار نہیں ہے پولیس، یہ نہیں ہے. صرف انہوں نے مظاہرہ کا بتا دیا، لیکن یہ نہیں کبھی بتایا کہ کیا یہاں کی پولیس کس طرح سے ان کا رویہ. یہاں کے مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار ابھی انہی دنوں جب الطاف بھائی کا معاملہ چل رہا تھا، ان کی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں کی جو وزیر داخلہ تریسا میں وہاں پر گئیں تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے بارے میں، یا ان کو کیا معاملات چل رہے ہیں؟ تو ان کا یہ جواب تھا، بھائی یہ میرا مداخلت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پولیس کا اور ان کا اپنا کیس چل رہا ہے، میں اس پر کوئی بھی بیچ میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، نہ ہی میرے پاس معلومات ہیں. تو یہ دیکھیں ڈسٹنس کتنا زیادہ حکمرانوں، یہاں کے حکمرانوں میں اور یہاں کی پولیس میں بالکل زیادہ. آپ دیکھیں نا، ایک یہاں اگر پولیس کوئی غلطی بھی کرتی ہے تو کس طرح سے مطلب ان کا انداز ہے کس طرح سے وہ روکتے ہیں، سائڈ میں کس طرح سے آ کے خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ اجازت نہیں، کس طرح سے آپ مار دھاڑ شروع کرتے ہو یہاں تک کہ آپ وہ جان سے چلا جائے بے قصور. تو ہم یہ تو یہاں قصور والے بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ رویہ، ان کو اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی، نہ کہ بے قصوروں کے ساتھ یہ رویہ ہم اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ چیزوں کو بھی بڑا اجاگر کریں. اگر آپ یہ چیز بتا رہے ہیں یورپ کی چیزوں کی، تو یہ چیز کو بھی آپ بتائیے. بالکل ساری چیزیں بتائیں. تو پاک فوج کو ایک بار پھر سلام، جو جس انداز میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی پاک فوج کا ذکر ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ فوج بن جائیں. فوجی حکمرانوں کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل آئے ہیں، لیکن جو اصل میں فوج کا کردار رہا ہے پاکستان کی حفاظت جو سرحدوں پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی حالات آپ نے سیلاب زلزلے میں جو واقعات دیکھتے ہیں، فوج کی مدد دیکھتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہر پاکستانی کے دلوں میں گھر رکھتی ہے. اور اللہ کرے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کوئی سبق لے، اور اس غیر ضروری جو احکامات آتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، وہ ان کو ایک دن ماننے سے انکار کریں گے، لیکن کس طرح مان سکتے ہیں؟ ان کو نوکریوں پہ ہی انہوں نے رکھوایا ہے، اپنے پسند کے تھانے دار ایم پی ایم این اے اپنے علاقوں میں رکھاتے ہیں. تو یہ لمبا پروسیس ہے. چینج کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، مجھے امید ہے جب چینج یا کوئی تبدیلی آئے گی تو یہ سب سے پہلے جو نظام ہے، یہ سب کی جو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی تصویر، جو ایک بھیانک تصویر نظر آتی ہے، یہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ صرف نواز شریف یا شہباز شریف کے ہٹ جانے سے، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ پورے نظام کی تبدیلی ہے. نظام نہیں بدل سکتا. اگر آپ کو چاہیے کہ پہلے نظام کو بدلیں، اگر یہی شخص ہیں لیکن نظام کو اگر بدل دیتے ہیں، وہ چیزیں لے آتے ہیں، تو میرے خیال میں لوگوں کو یا عوام کو اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے شکایت. وہ اس پہ نہیں جا رہے. وہ یہ جا رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو، کم از کم یہ جو ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہ جو
ہمارے حق کی بات نہیں سنی جا رہی، اس کے لیے عوام نکلی ہوئی ہے بے شک. تو لیجئے اب بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمارا جو ٹاپک ہے امتحان جاری ہے، سیلاب کی آفات بھی ہیں اور دوسری طرف جو حکمران ہیں ان کے غضب بھی ہیں، اور اس پر ہم کس طرح سے قابو پائیں گے انشاءاللہ واپس آ کے آپ کی بھی رائے لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.